الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب فائدے میں ہے۔ درود پاک کی فضیلت۔ صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا سمورہ سوائی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، کثرت ذکر اور مجھ پر درود پاک پڑھنا کہ یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے، بہرے رفع مرض و زحمت و رنج و کلفت ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ لوگ کہاں کا تعویذ۔ تم پڑھو صاحب لولاک پہ کثرت سے درود، ہے عجب درد نہاں اور اما کا تعویذ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی قناعت حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت سراپا عظمت میں دارالامارہ کوفہ میں حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سامنے جو شریف کی روٹی اور دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ روٹی خشک اور اس قدر سخت تھی کہ کبھی اپنے ہاتھوں سے اور کبھی گھٹنے پر رکھ کر توڑتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کنیز فضہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ دیکھیے تو صحیح، روٹی پر بھوسی لگی ہوئی ہے، ان کے لیے جو شریف چھان کر نرم روٹی پکایا کریں تاکہ توڑنے میں مشقت نہ ہو۔ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ان کے لیے کبھی بھی جو شریف چھان کر نہ پکایا جائے۔ اتنے میں امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابن غفلہ، آپ اس کنیز سے کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے جو کچھ کہا تھا عرض کر دیا اور التجا کی، یا امیر المؤمنین، آپ اپنی جان پر رحم فرمائیے اور اتنی مشقت نہ اٹھائیے۔ تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، اے ابن غفلہ، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے کبھی 3 دن برابر گیہوں کی روٹی شکم سیر ہو کر نہیں کھائی، اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آٹا چھان کر پکایا گیا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں بھوک نے بہت ستایا تو میں مزدوری کے لیے نکلا، دیکھا کہ ایک عورت مٹی کے ڈھیلوں کو جمع کر کے ان کو بھگونا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے فی ڈول 1 کھجور اجرت طے کی اور 16 ڈول ڈال کر اس مٹی کو بھگو دیا، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ پھر وہ کھجوریں لے کر حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دل کو نرم کرنے کا نسخہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سادگی پر ہماری جان قربان ہو۔ اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود زبان پر کبھی حرف شکایت نہ لاتے۔ غذا کے ساتھ ساتھ آپ کا لباس بھی انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا۔ ایک بار آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں عرض کی گئی، آپ اپنی قمیص میں پہوند کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا، اس سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔
اور اس سے لوگ بندے مومن کی اقتدا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غربت اللہ عز و جل کی نعمت، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہت، بہت ساری فضیلت اور بے شمار فوائد کا پیش خیمہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والوں نے غربت کو پسند فرمایا۔ جیسا کہ غربت کے فوائد، حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ہمراہ سفر پر تھا اور ہم دونوں روزے سے تھے، مگر ہمارے پاس افطار کے لیے کچھ نہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسے ظاہری اسباب نظر آ رہے تھے کہ جن سے افطاری کا انتظام کیا جا سکے۔ میری اس فکر کو دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے ارشاد فرمایا، اے ابن بشار علیہ رحمت اللہ الغفار، اللہ عز و جل نے غریبوں اور مسکینوں کو دنیا و آخرت میں کس قدر نعمتوں اور راحتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ بروز قیامت نہ ان سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ حج و صدقہ اور صلہ رحمی و حسن سلوک کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، جبکہ مالداروں سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ دنیا کے یہ امیر و سرمایہ دار، آخرت میں غریب و نادار اور محض دنیاوی عزت دار وہاں ذلیل و خوار ہوں گے۔ آپ فکر نہ کیجئے، اللہ عز و جل روزی کا ضامن ہے، وہ تمہارے لیے رزق کا انتظام فرمائے گا۔ ہم ان دنیاوی امیروں سے زیادہ امیر ہیں، دنیا و آخرت میں کامل مسرت ہمیں حاصل ہے، نہ رنج و غم ہے، نہ اس کی پرواہ کہ ہماری صبح کیسے ہوئی اور شام کیسے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں کوتاہی آڑے نہ آنے دیں۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز میں مشغول ہو گئے اور میں نے بھی نماز شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص ہمارے پاس 8 روٹیاں اور بہت سی کھجوریں لے کر آیا اور یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ کھائیے، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے مجھ سے فرمایا، لیجئے اور کھائیے۔ جو ہی ہم کھانا کھانے لگے، ایک سائل نے صدا لگائی کہ اللہ عز و جل کے نام پر مجھے کچھ کھانا دے دیجئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے 3 روٹیاں اور کچھ کھجوریں اس حاجت مند کو دے دیں اور فرمایا، غم خواری کرنا اہل ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداس کا، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غربا و فقراء 500 سال پہلے جنت میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ واقعے سے پتہ چلا کہ فقر و غربت باعث سعادت ہے، نہ کہ باعث آفت۔ غریبوں مسکینوں کے آخرت میں مزے ہوں گے کہ مالی عبادات جیسے زکوٰۃ، فطرہ، حج وغیرہ کے متعلق پوچھ گچھ سے معمون یعنی امن میں ہوں گے، کیونکہ یہ احکام مالدار صاحب استطاعت مسلمانوں کے لیے ہیں۔ بروز محشر جبکہ مالدار بارگاہ رب ذوالجلال عز و جل میں اپنے مال کے متعلق حساب کتاب دینے میں مشغول ہوں گے، ادھر نادار مسلمان اللہ عز و جل کی رحمت و مشیت سے داخل جنت ہو رہے ہوں گے، اور یوں جنت میں فقیروں غریبوں کا داخلہ امیروں سے پہلے ہوگا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، مسلمان فقراء اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی غریبوں کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خیال رہے کہ یہ دیر حساب کی وجہ سے نہ ہوگی، رب تعالی سارے عالم کا حساب بہت جلد لے گا۔ یہ ان فقراء کی شان دکھانے کے لیے ہوگی کہ امیروں کو حساب کے نام پر روک لیا گیا اور فقیروں کو جنت کی طرف چلتا کر دیا گیا۔
مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 500 سال کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی قیامت کا دن 1000 برس کا ہے۔ رب تعالی فرماتا ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس۔ ہاں، بعض کو 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ ان کے متعلق رب فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، اور بعض مومنین کو گھڑی بھر کا محسوس ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر۔ ترجمہ کنز ایمان، تو وہ دن کرا یعنی سخت دن ہے، کافروں پر آسان نہیں، لہذا آیات میں تعارض نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہو، مگر بعض کو 1000 سال کا محسوس ہو، بعض کو اس سے بھی کم، حتیٰ کہ ابرار یعنی نیکوکار کو 1 ساعت کا محسوس ہوگا، جیسے ایک ہی رات آرام والے کو چھوٹی محسوس ہوتی ہے، تکلیف والے کو بڑی۔ عذاب قبر و محشر سے بچا لو نار دوزخ سے، خدارا ساتھ لے کے جاؤ جنت یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غربت پر صبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سب فضائل اس غریب مسلمان کے لیے ہیں جو اپنی غربت پر صبر کرے۔ ہر وقت جمع مال کے چکر میں پڑا رہنے والا، امیروں اور ان کی نعمتوں کو دیکھ کر دل جلانے یا حسد کی آفت میں مبتلا ہونے والا مفلس و نادار جو اپنی غربت پر صابر نہیں، وہ بیان کردہ انعام کا مستحق نہیں، اور اگر بدقسمتی سے بے صبری میں مزید آگے بڑھ گیا تو پھر ذلت و رسوائی مقدر بن سکتی ہے۔ پس ناداروں اور مصیبت کے ماروں کو بھی اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان آفتوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا ہو، اور گلا شکوہ، بے صبری اور غربت و مصیبت کو حرام ذرائع سے ختم کرنے کی کوششیں آخرت میں تباہی و بربادی کا سبب بن جائیں۔ حضرت سیدنا امام محدث ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں محتاجی ایک مرض کی مانند ہے، جو اس میں مبتلا ہو اور صبر کیا وہ اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ اسی لیے محتاج و غریب لوگ جنہوں نے اپنے فقر و غربت پر صبر کیا ہوگا، امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ رہیں سب شاد گھر والے شاہ تھوڑی سی روزی پر، عطا ہو دولت صبر و قناعت یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا مالدار غریبوں سے عمل میں سبقت رکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین فقراء بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ بلند مراتب اور ابدی نعمتیں لے گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ تو انہوں نے عرض کی، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ گردنیں چھڑاتے یعنی غلام آزاد کرتے ہیں، ہم گردنیں نہیں چھڑا سکتے۔ تو سرکار عالی وقار غریبوں کے غمگسار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جس کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہیں، اور ان پر سبقت لے جاؤ جو تم سے پیچھے ہیں، اور کوئی بھی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس شخص کے جو تمہاری طرح عمل کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور سکھائیے۔ ارشاد فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائمز تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھا کرو۔ میں بیکار باتوں سے بچ کے ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غریب و مسکین خلیفہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 590 صفحات پر مشتمل کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کی 425 حکایت 425 حکایت کے صفحہ 187 پر ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولی، بابا جان کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ کہ فرمایا وہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو لو، کل پہن لینا۔ نہیں بابا جان آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے، بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میری بچیوں عید کا دن اللہ رب العزت عز و جل کی عبادت کرنے، اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ بابا جان آپ کا فرمانا بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں تانے دیں گی کہ تم امیر المومنین کی لڑکیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچیوں کی باتیں سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دل بھی بھر آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خازن یعنی وزیر مالیات کو بلا کر فرمایا، مجھے میری 1 ماہ کی تنخواہ پیش کی لا دو۔ خازن نے عرض کی، حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جزاک اللہ، تو نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کی۔ خازن چلا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچیوں سے فرمایا، پیاری بیٹیوں، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں بھی اپنے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تنگ دستیوں، محتاجیوں اور گھریلو پریشانیوں سے گھبرا کر گلا شکوا کرنے کے بجائے ہمیشہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور دعا کی کثرت کرنی چاہیے، جیسا کہ پریشان حال کی دعا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، حضور اہل و عیال کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ جواب دیا، تیرے اہل و عیال جب تجھ سے آٹا اور روٹی نہ ہونے کی شکایت کریں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کر کہ تیری اس وقت کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کی تنگ دستی عروج پر ہوگی یقیناً وہ بے حد دکھی اور غمگین ہوگا اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مستطاب فضائل دعا میں اعلی حضرت کے والد مہربان رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان نے مستجاب الدعوات شخصیات یعنی جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے اول مضطر یعنی بے چین و پریشان حال۔ اس کی شرح میں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اس یعنی دکھیارے اور لاچار کی دعا کی قبولیت کی طرف تو خود قرآن عظیم میں اشارہ موجود، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ترجمہ کنز الایمان، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا عز و جل کی قسم، دنیا کی رنگینیوں میں گم مالداروں صاحب اقتدار کے مقابلے میں سنتوں کا پابند غریب و نادار خوش نصیب و بخت بیدار ہے، اور وہ آخرت میں کامیاب ہے جو غربت امراض و آفات میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ غفار عز و جل اور اس کے رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار ہے۔ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسکینوں کے لیے جنت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ مسلمان جو آج اہل دنیا کی نظر میں حقیر تصور کیے جاتے ہیں، غریب سمجھ کر حلقہ احباب سے دور کر دیے جاتے ہیں، قلت مال کے سبب منہ نہیں لگائے جاتے، لیکن قربان جائیے اللہ
اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت پر کہ یہی لوگ جنت کے لیے باعث عزت و عظمت ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ غریبوں کے ملجا و ماوا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے۔ جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو جہنم نے کہا مجھے ظالم اور متکبر لوگوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ مجھ میں صرف کمزور و لاچار اور عاجز لوگ داخل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے فرمایا اے جنت تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم فرماؤں گا، اور دوزخ سے فرمایا اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا۔ حضرت سیدنا علامہ علی بن سلطان محمد قاری علیہ رحمت اللہ الباری اس حدیث پاک میں موجود لفظ ضعفاء کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہاں کمزوروں سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مالی اور جسمانی طور پر کمزور ہیں۔ تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مجدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اکثر جنتی غریب ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ذکر کردہ روایت ذی شان غریبوں اور محتاجوں کے لیے کس قدر ڈھارس نشان ہے کہ اللہ عز و جل غرباء و مساکین پر رحم فرماتے ہوئے انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور جنت پانے والے اکثر وہ خوش نصیب مسلمان ہوں گے جو دنیا میں فقر و فاقہ اور غربت کی زندگی بسر کرتے رہے ہوں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے۔ میں نے جب جنت کو ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ جنتیوں میں اکثر تعداد فقراء یعنی غریب لوگوں کی ہے۔ دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعائے نبی رحمت اور مساکین سے محبت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غربت و مسکینی تو وہ آزمائش ہے جس میں مبتلا مسلمان اگر صبر کا دامن تھامے ہوئے غور و فکر کرے تو اسے پتا چلے گا کہ احادیث مبارکہ میں غرباء و مساکین کے کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام میں ایسے لوگ حقیر نہیں بلکہ لائق محبت ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مساکین سے محبت کرو کیونکہ میں نے رسول خدا محبوب انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں یہ الفاظ شامل فرماتے سنا، اے اللہ عز و جل مجھے مسکینی کی حالت میں حیات اور مسکینی کی حالت میں ہی وصال عطا فرما، اور گروہ مساکین میں میرا حشر فرما۔ شرعی مسئلہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں عجز کے طور پر اپنے آپ کو زمرہ مساکین میں شامل فرمائیں تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روا یعنی جائز ہے، لیکن ہمارے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فقیر و مسکین کہنا ناروا یعنی جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غربت و مسکینی اپنی جلو یعنی معیت میں کتنی برکتیں لیے ہوئے ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی گروہ مساکین میں شامل ہونے اور اسی گروہ کو اپنی رفاقت کی برکتوں سے نوازنے کی خواہش اور ان سے محبت کی تلقین فرما رہے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ فقراء سے محبت قربت الہی کا سبب۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب رکھو تاکہ بروز قیامت اللہ تعالی تمہیں اپنے قرب سے نوازے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حقیقی مفلس کون؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دنیاوی مال و زر کی محتاجی اخروی نعمتیں پانے کا سبب ہے، بشرط یہ کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، لہذا اس حالت سے پریشان ہوں نہ تشویش میں مبتلا ہوں۔ تشویشناک غربت تو آخرت کی غربت ہے، اور یہی غربت در حقیقت مصیبت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیکر انوار، تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، ہم میں مفلس یعنی غریب و مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہوں اور نہ ہی کوئی مال۔ تو ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا اور فلاں کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمے آنے والے حقوق کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ڈر جاؤ، لرز اٹھو۔ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و صدقات، سخاوتوں، فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود بروز قیامت خالی کا خالی رہ جائے، کبھی گالی دے کر، کبھی تہمت لگا کر، بلا اجازت شرعی ڈانٹ ڈپٹ کر، بے عزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر، عاریتن یعنی عارضی طور پر لی ہوئی چیزیں قصدن نہ لوٹا کر، قرض دبا کر اور دل دکھا کر جن کو دنیا میں ناراض کر دیا ہوگا، اور وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال کر واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ الہی واسطہ دیتا ہوں میں میٹھے مدینے کا، بچا دنیا کی آفت سے، بچا عقبا کی آفت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفلسی دور کرنے کا وظیفہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آپ نے آخرت کے غریب اور حقیقی مفلس کی بد نصیبی اور دنیاوی غریب و مسکین کی خوش نصیبی کے متعلق جانا۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر مال و دولت کی کمی وغیرہ جیسی آزمائش آ جائے تو وہ صبر کرتے ہوئے اسے برداشت کرے اور آخرت کی غربت سے پناہ مانگے کہ آخرت کا غریب ہی در حقیقت بد نصیب ہے۔ نیز یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ بقدر کفایت مال کمانا، دوسروں کے دست نگر یعنی محتاج و حاجت مند نہ ہونے، کسی پر بوجھ نہ بننے اور برسر روزگار ہونے کی تمنا کرنا برا نہیں۔ اس طرح کی تمنا لیے ہوئے روزی کے لیے تگو دو کرنا اور اوراد و وظائف پڑھنا صالحین کا طریقہ ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابن شیراوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ عز و جل کے مقبول ولی حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں ایک تنگ دست و مفلس شخص نے اپنی غربت کی شکایت کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالی تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل و عیال کی طرف لوٹ جا اور یہ الفاظ ورد زبان رکھ، ما شاء اللہ کانا، یعنی اللہ عز و جل نے جو چاہا وہی ہوا۔ وہ شخص یہ ورد کرتا ہوا گھر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات ایک انجان شخص سے ہوئی جس نے اس کو ایک تھیلی پکڑائی اور چلا گیا۔ غریب شخص نے جب تھیلی کھولی تو دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور وہیں سے واپس پلٹ کر حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں حاضر ہو گیا تاکہ اس پیش آنے والے واقعے کی روداد بتائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو دیکھتے ہی فرمایا، اے اللہ عز و جل کے بندے، جب تیری حاجت پوری ہو گئی تھی تو واپس کیوں آیا؟ اللہ رحمان عز و جل تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل و عیال کی طرف یہ کہتے ہوئے لوٹ جا، ما شاء اللہ کانا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزی میں برکت کا بہترین نسخہ حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے حضور اقدس شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اگرچہ کوئی بھی نہ ہو، پھر مجھ پر سلام بھیجو اور ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالدار کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ تنگ دستی کا علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنسورہ صفحہ 246 پر ہے۔ یا ملکو 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے انشاءاللہ عز وجل غربت سے نجات پائے گا۔ تو ہے معطی وہ ہے قاسم، یہ کرم ہے تیرا، تیرے محبوب کے ٹکڑوں پہ پلوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رزق میں برکت کا وظیفہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ملفوظات اعلی حضرت کے صفحہ 128 پر ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھوں کی صحبت اور نیکوں کی دعائیں ضرور اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ آفات و بلیات اور مشکلات میں اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں سے مدد طلب کرنے سے بلائیں ٹلتی اور مشکلیں کافور ہوتی ہیں۔ نیز عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے اور عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے بھی حاجات بر آنے، مشکلات حل ہونے اور مصائب دور ہونے کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 980 پر ہے۔ مدنی بہار KESC میں نوکری مل گئی۔ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے اپنے مدنی ماحول میں آنے اور سلسلہ روزگار پانے کا واقعہ کچھ یوں بیان فرمایا۔ 19 جون 2003 کو ایک اسلامی بھائی کے دعوت دینے پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی طرف رخ ہوا، مگر پابندی نہیں تھی، بے روزگاری کے سبب پریشانی تھی۔ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلہ کورس کے لیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں داخلہ لے لیا۔ الحمدللہ عز وجل عاشقان رسول کی صحبتوں اور برکتوں نے مجھ گناہگار پر مدنی رنگ چڑھا دیا اور جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ مدنی قافلہ کورس پورا کرنے کے دوسرے یا تیسرے دن بعض دوستوں نے بتایا کہ KESC کو ملازموں کی ضرورت ہے، ہم نے بھی درخواستیں جمع کروا دی ہیں، آپ بھی کروا دیجئے۔ میں نے عرض کی، آج کل صرف درخواستوں پر کہاں سفارشوں بلکہ رشوتوں پر نوکریوں کی ترکیب بنتی ہے، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ بالآخر ان کے اصرار پر میں نے درخواست جمع کروا دی۔ ابتداً تحریری ٹیسٹ ہوئے، پھر انٹرویو کے بعد میڈیکل ٹیسٹ کی صورت بنی۔ بے شمار اثر و رسوخ والی درخواستوں کے باوجود میں واحد ایسا تھا کہ ہر جگہ کامیاب رہا۔ فائنل انٹرویو میں گھر والوں نے زور دیا کہ پینٹ شرٹ پہن کر جاؤ،
مگر میں تو عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے انگریزی لباس ترک کر چکا تھا، لہذا سفید شلوار قمیص میں ہی پہنچ گیا۔ افسر نے میرا مذہبی حلیہ دیکھ کر مجھ سے بعض اسلامی معلومات کے سوالات کیے، جن کے میں نے بآسانی جوابات دے دیے، کیونکہ الحمدللہ عز وجل میں نے یہ سب مدنی قافلہ کورس کے اندر سیکھے ہوئے تھے۔ الحمدللہ عز وجل بغیر کسی سفارش و رشوت کے مجھے ملازمت مل گئی۔ ہمارے گھر والے دعوت اسلامی کے مدنی قافلہ کورس اور مدنی ماحول کی برکت دیکھ کر دنگ رہ گئے اور الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے محب بن گئے۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز وجل میں دعوت اسلامی کی علاقائی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے اپنے علاقے میں سنتوں کے ڈنکے بجا رہا ہوں اور مدنی انعامات و مدنی قافلوں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ نوکری چاہیے آئیے آئیے، قافلے میں چلیں قافلے میں چلو، تنگ دستی مٹے دور آفت ہٹے، لینے کو برکتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی حلیہ اپناؤ کے 14 حروف کی نسبت سے لباس کے 14 مدنی پھول 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں، جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ لے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ عز و جل کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس یعنی شرمگاہ کو نہ دیکھ سکیں گے۔ جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے عطا کیا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو باوجود قدرت زیب و زینت کا لباس پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ عز و جل اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا۔ لباس حلال کمائی سے ہو اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہوا ہو اس میں فرض و نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ منقول ہے، جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر سراویل یعنی پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے کہ سنت ہے، مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کیجئے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں۔ اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھے پائچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجئے اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگیں تو اس کے برعکس یعنی الٹ کیجئے، یعنی الٹی طرف سے شروع کیجئے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ 409 پر ہے۔ سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی 1 بالشت ہو۔ سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے، مرد مردانہ اور عورت زنانہ ہی لباس پہنے۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 481 پر ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے،
یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، ناف اس میں داخل نہیں اور گٹھنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بہتیرے ایسے ہیں کہ تہبند یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑو یعنی ناف کے نیچے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد یعنی کھال کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے۔ اور نماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ خصوصاً حج و عمرے کے احرام والے کو اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل بعض لوگ سرے عام لوگوں کے سامنے نیکر یعنی ہاف پینٹ پہنے پھرتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے اور رانے نظر آتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے، بالخصوص کھیل کود کے میدان، ورزش کرنے کے مقامات اور ساحل سمندر پر اس طرح کے مناظر زیادہ ہوتے ہیں، لہذا ایسے مقامات پر جانے میں سخت احتیاط ضروری ہے۔ تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے۔ تکبر ہے یا نہیں اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا، اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا، لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے۔ مدنی حلیہ، داڑھی، زلفیں، سر پر امامہ شریف، کلی والا سفید کرتا سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لمبا، آستینیں ایک بالش چوڑی، سینے پر دل کی جانب جیب میں نمایاں مسواک، پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر، سر پر سفید چادر اور پردے میں پردہ کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کتھئی چادر بھی ساتھ رہے تو مدینہ مدینہ۔ دعائے عطار، یا اللہ عز و جل مجھے اور مدنی حلیے میں رہنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو سبز سبز گنبد کے سائے میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل ساری امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں لگ رہا ہے مدنی حلیے میں وہ کتنا شاندار۔ سنت سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، 312 صفحات 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔